أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25، 26، 27 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات سے نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے یہاں سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، اور جو اس روئے زمین پر پہلے رسول ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد ایک عرصے تک آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ راہ ہدایت پر تھے، ایک اللہ کی پرستش ہو رہی تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس قوم کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی قوم کے اندر بگاڑ اور فساد جو پیدا ہوتی ہے اس کی بنیاد شرک کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی جو قوم ان کے آنے سے پہلے تھی، جو بعد میں ان کی قوم بننے والی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے درمیان کے 5 بڑے ہی بزرگ نیکوکار اور صالح قسم کے جو لوگ تھے وہ وقتاً فوقتاً مر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اور یہ ایسے بزرگ تھے، ایسے صالح، نیک، پاک باز اور خدا پرست لوگ تھے کہ ان کو دیکھ کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آنے لگتا تھا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی کمی کو بڑی بری طرح سے محسوس کیا کہ یہ ہمارے قوم میں تھے، ان کے رہنے کی وجہ سے، ان کی وجود سے، ان کے تلقین کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے اللہ سے جڑ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا رہے تھے۔ یہ کمی بڑی شدت سے ان لوگوں نے محسوس کی، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی وہ کمزور پوائنٹ تھا جس کو شیطان نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور انسان کے بھیس میں وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں ان سے تم لوگوں کو بڑی محبت ہے، ایک کام کرو، یہ ابھی تو تمہارے درمیان موجود نہیں ہے، تم لوگوں کو تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایک کام کرو، ان 5 کی مورتیاں بنا لو، اور مورتیاں بنا کر کے جہاں پر تم عبادت کرتے ہو وہاں پر رکھ لو، تاکہ ان کو دیکھو گے تو عبادت میں دل لگے گا۔ یعنی اس نے پٹی یہ پڑھائی کہ آغاز وہیں سے شرک کا کیا جائے، اور 5 لوگوں کی جو نیکوکار تھے ان کی مورتیاں بنوا کر کے ان کے عبادت خانے میں رکھوا دیا۔ اب یہ لوگ بھی سیدھے سادے لوگ تھے، ان کو اتنا سب کچھ معلوم نہیں تھا۔ سوچا کہ شیطان تو سوچا نہیں، ایک انسان کی شکل میں آیا ہے، بہت اچھا مشورہ دے رہا ہے، یہ ہمارے بزرگان، ان سے دل میں بڑی محبت، ایک کام کرتے ہیں ان کا جو ہے ان کی مورتی بنا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے رکھ لیا اور ان کو دیکھ کر کے ہی عبادت شروع کی۔ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کو دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اسپرٹ پیدا ہوتی تھی کہ ہم عبادت اچھے طریقے سے کریں۔ لیکن انہوں نے تو کسی اور مقصد سے یہ کام کیا۔ جب یہ نسل گزر گئی اور جب دوسری نسل آئی تو ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کو اس طرح سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اس بت کی ہی پوجا کرتے تھے۔ بس وہیں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا، بس اسی میں یہ لوگ پھنس گئے۔ اور جب نوح علیہ السلام اس قوم کے اندر آئے تو یہ لوگ ان 5 بتوں کی عبادت میں بری طرح سے مشغول ہو گئے تھے، اور ان 5 بتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 لوگ تھے جو نیکوکار تھے، ان کے بتوں کو بنا کر کے بعد کے لوگوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام انہی کے درمیان مبعوث ہو کر کے رسول بن کر کے آئے۔ نوح علیہ السلام کا کی جو جگہ تھی، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ عرب ہے، ویسے ہی نوح علیہ السلام کی جو جگہ تھی وہ عراق کے اندر جو ہے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کہاں مبعوث ہوئے، کدھر ان کی تبلیغ ہوئی، اس سلسلے میں مورخین نے بہت سارا اختلاف کیا ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری طرح کی بات بولتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں سب سے اوتھینٹک بات یہی ہے کہ دریائے دجلہ سے لے کر کے دریائے فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے عراق کا، وہیں پر یہ نبی بن کر کے آئے۔ اور جس طرح سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز شرک کے انکار
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص پرستش سے کیا، اسی سے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بگڑے ہوئے قوم کی دعوت کا آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اپنی قوم میں آ کر کے واضح طور پر کہنے لگے کہ میں بالکل کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کام یہ ہے کہ جن چیزوں سے تم پر عذاب پہنچ سکتا ہے ان چیزوں سے کھلم کھلا تم کو ڈرا دوں۔ دراصل ایک داعی کی یہی صفت ہونی چاہیے، ایک داعی کے اندر یہی خصوصیت ہونی چاہیے، ایک داعی کو یہی چاہیے کہ معاشرے اور سماج کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے، کیونکہ ان برائیوں سے ان کی زندگی کے اجر و ثواب بھی اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت سارا گھاٹا اور نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک داعی کو چاہیے کہ ان چیزوں کی جو ہے پہچان کر کے، ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کرے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے آتے ہی سب سے پہلے کہا کہ میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ کن چیزوں سے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور جن چیزوں سے عذاب آئے گا وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ اللہ کو شریک کرو گے یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو گے تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم نے یہ کام نہیں چھوڑا، اگر ان 5 بتوں کی عبادت جو تم کر رہے ہو اگر اس کو تم نے نہیں چھوڑا تو میں ایک دردناک دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں۔ اور دردناک دن کا عذاب کون ہوگا؟ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دن بھی جس دن نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر طوفان اور سیلاب آیا۔ محترم سامعین کرام، جب نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو قوم کی لوگوں نے فوراً ان کا انکار کیا، اور انکار کی جو وجہ تھی وہ بالکل وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جس طرح سے مکہ والوں نے انکار کیا، بالکل وہی وجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تم کو اپنی طرح کا انسان سمجھتے ہیں، ہم تو تم کو اپنی طرح کا انسان سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ وہی اعتراض ہے جو ہر دور میں حق کے انکار کرنے والوں نے نبیوں کے نبوت کا انکار کرتے ہوئے اعتراض اٹھایا تھا۔ اعتراض کیا؟ ان کا یہ خیال ہر دور میں رہا ہے، انکار کرنے کے لیے، خیال تو نہیں ہے لیکن انکار کرنے کے لیے ان کا یہی ہمیشہ اعتراض رہا کہ ایک نبی جو ہونا چاہیے وہ مافوق البشر ہونا چاہیے، یعنی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان سے اونچی مخلوق ہونی چاہیے، یا اگر انسان میں ہی کوئی نبی بنے تو ہمیشہ اس کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، فرشتے جو ہے ان کے ساتھ رہیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یا اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہو تو کم سے کم ایک نبی دنیاوی جاہت کے اعتبار سے، یعنی اس کے پاس مال و دولت اتنا ہو کہ لوگ اس کی طرف جھکیں، کیونکہ عام طور سے دنیا پرستوں کا یہی شیوا رہا ہے کہ وہ مال و دولت کی طرف زیادہ جھکتے ہیں۔ تو یہی چیز بنیاد بنا کر کے اعتراض کیا، اور اعتراض کر کے جو ہے نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تم کو اپنی ہی طرح کا انسان سمجھتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور جن لوگوں کے درمیان تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ تو بادی النظر میں ہی دیکھتے ہی کمینے قسم کے لوگ لگتے ہیں، چھوٹیا قسم کے لوگ۔ اصل میں جب بھی کوئی نبی کسی قوم کے اندر آیا تو اس نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج و معاشرے میں چودھری اور بڑے قسم کے لوگوں سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، غریب قسم کے نوجوان باہمت جو سماج و معاشرے کے برائی سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہوں، سماج و معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف سر اٹھانے کی طاقت رکھتے ہوں، ایسے لوگ پہلے نبی کی دعوت پر ایمان لانے والے۔ اور چونکہ یہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں تو چودھری لوگوں کے آنکھوں کا کانٹا یہی بن جاتے ہیں، کھٹکنے لگتے ہیں، اور اب نبی کی دعوت تو سننا نہیں ہے تو فوراً یہی کہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بڑے کمینے قسم کے، چھوٹیا قسم کے ہیں، ذرا سا کچھ بولو تو فوراً جو ہے مخالفت پر اترتے ہیں، بہت چھوٹیا قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ان لوگوں کے پاس تو بیٹھ کر کے ہم نبی کی بات نہیں سن سکتے ہیں۔ ہاں اگر نبی کو ماننے والے کچھ شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سا بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سا
بابو صاحب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم بھی نبی کے پاس بیٹھ کر کے کچھ باتیں سن لیتے. بالکل یہی اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکہ والوں نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی یہی اعتراض کرتے ہوئے ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح, ہم تو اپنی ہی طرح سے تم کو ایک انسان سمجھتے ہیں, اور جو تمہارے پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی دیکھنے میں ہی کمینے قسم کے اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل, اور ایسی کوئی بات تو نہیں دکھ رہی ہے کہ نوح ہمارے اوپر تم کو فضیلت مل جائے, ایسی کوئی بات نہیں مل رہی ہے. بل نظنکم کاذبین, بلکہ تم جھوٹے ہو, تمہارے نبوت کا ہم لوگ اقرار نہیں کر سکتے. دراصل نوح علیہ السلام کا جو واقعہ مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے, آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ 2-4 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, 2 سال کی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام کیا. لیکن اس 950 برس میں قرآن کریم کے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر جو مختصر باتیں بیان کی گئی ہے وہ کچھ خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کچھ خاص نصیحت کو سامنے رکھ کرتے. یہاں جو یہ واقعہ ہے تھوڑی تفصیل سے ہے, اور آگے نوح علیہ السلام کے واقعے میں ان کے قوم کے اوپر کیسے طوفان آیا اور کس طرح سے ان کے فرزند کو بھی جو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان کو بھی عذاب میں مبتلا ہونا پڑا, ان تمام باتوں کا تذکرہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین بھی ہے کہ جس طرح سے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی صبر کرنا ہے. کتنے دن صبر کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, لیکن آپ کو بھی ان کفار و مشرکین اور مخالفین کے مقابلے میں صبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس واقعے سے اور جو آگے باتیں آ رہی ہیں اس سے بھی زیادہ سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ باقی واقعہ جو ہے کل آپ کے سامنے اسی درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے, ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.